ویلکم ڈیئر فرینڈز، اسلامیات کے اہم ترین 2000 سوالات کا جو سیریز ہم نے شروع کیا ہے تو یہ اس کا 63واں حصہ ہے۔ وچ ماسک واز لیٹر نیمڈ آفٹر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان فسطاط؟ فسطاط میں بعد میں کس مسجد کا نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام پر رکھا گیا؟ عمرو بن العاص ماسک یعنی عمرو بن عاص مسجد۔ فسطاط آج کل کا جو مصر ہے وہاں پہ ایک شہر ہے۔ Who did معاویہ ابن ابی سفیان promise the governorship of Egypt during the first فتنہ؟ معاویہ بن ابی سفیان نے پہلے فتنے میں مصر کی گورنری کا وعدہ کس سے کیا تھا؟ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ Who ordered محمد ابن مسلمہ to confiscate the property of عمرو ابن عاص؟ محمد بن مسلمہ کو عمرو بن عاص کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ کیلف عمر رضی اللہ عنہ، خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ Why did محمد بن مسلمہ confiscate the property of عمرو بن عاص؟ محمد بن مسلمہ نے عمرو بن عاص کی جائیداد کیوں ضبط کی؟ Due to suspicions about his financial dealings while in power، اقتدار میں رہتے ہوئے اپنے مالی معاملات کے بارے میں شکوک و شبہات کی وجہ سے۔ Which caliph was ام کلثوم بنت عقبہ half brother؟ ام کلثوم بنت عقبہ کا سوتیلا بھائی کون سا خلیفہ تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ Who was ام کلثوم بنت عقبہ first husband؟ ام کلثوم بنت عقبہ کا پہلا شوہر کون تھا؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ How long did ام کلثوم بنت عقبہ marriage to عبد الرحمن last؟ ام کلثوم بنت عقبہ کا عبد الرحمن سے نکاح کتنا عرصہ رہا؟ over 20 years یعنی 20 سال سے زیادہ۔ What happened to ام کلثوم بنت عقبہ after marrying عمرو بن عاص؟ عمرو بن عاص سے شادی کے بعد ام کلثوم بنت عقبہ کا کیا ہوا؟ She passed away only 1 month later، وہ صرف ایک ہی ماہ کے بعد انتقال کر گئی۔ Who was ام کلثوم بنت علی father؟ ام کلثوم بنت علی کے والد کون تھے؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں پر آپ لوگوں نے 2 ام کلثوم ہے، ان کو آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں کرنا ہے۔ ایک بنت عقبہ ہے جبکہ دوسرے بنت علی ہے، یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے۔ ام کلثوم بنت علی is also known as، ام کلثوم بنت علی کو بی کہا جاتا ہے۔ زینب الصغریٰ۔ Who was ام کلثوم بنت علی گرینڈ فادر؟ ام کلثوم بنت علی کے دادا کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Where was the captives taken after the battle of کربلا؟ کربلا کی جنگ کے بعد اسیروں کو کہاں لے جایا گیا؟ کوفہ اینڈ ڈیماسکس یعنی کوفہ اور دمشق میں۔ What did Yazid do after the captives were taken to Damascus؟ اسیروں کو دمشق لے جانے کے بعد یزید نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ freed them، ان کو آزاد کر دیا۔ What does the term ذمی literally mean؟ ذمی کا لفظی معنی کیا ہے؟ protected person یعنی محفوظ شخص جس کی پروٹیکشن کی کسی نے ذمہ داری لی ہے۔ ذمی were exempt from، ذمی کو اس سے مستثنی قرار دیا گیا تھا۔ ملٹری سروس یعنی ذمی اس چیز سے استثناء تھے کہ اگر ان کی ملک کسی اور ملک کے ساتھ جنگ کر رہی ہے یا کسی اور فوج کے ساتھ لڑ رہی ہے تو ذمی پر یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ لڑے۔ According to the Pact of Umar، what were ذمی communities not permitted to do؟ معاہدہ عمر کے مطابق ذمی برادریوں کو کیا کرنے کی اجازت نہیں تھی؟ build new churches or synagogues or repair old churches، نئے گرجا گھر یا عبادت گاہیں بنائیں
یا پرانے گرجا گھروں کی مرمت کریں۔ کرسچنز جہاں پہ عبادت کرتے ہیں اپنے اس کو چرچ کہا جاتا ہے، اور جہاں پر جیوز اپنے یعنی یہودی جہاں پہ عبادت کرتے ہیں ان کو سینوگاگز کہا جاتا ہے۔ تو معاہدہ عمر کے مطابق ان کو نہ تو نئے بنانے کی اجازت تھی اور نہ اولڈ چرچز وغیرہ کو ریپیئر کرنے کی اجازت تھی۔ دا ذمہ سسٹم الاؤڈ ذمی ٹو، ذمی نظام نے ذمی کو اجازت دی، کس چیز کی اجازت دی؟ ہیو دیئر اون لاز، ان کے اپنے قوانین ہو۔ What practice was tolerated for ذمی but forbidden for Muslims؟ ذمی کے لیے کون سا عمل برداشت کیا گیا لیکن مسلمانوں کے لیے حرام، یعنی ذمی کو الاؤ کیا گیا، ان کو اجازت دی گئی کہ وہ یہ عمل کر سکتے لیکن مسلمان یہ عمل نہیں کر سکتے۔ ڈرنکنگ الکوہل، شراب پینا۔ ایک مسلم کنٹری میں، ایک مسلمان حکومت میں جو ذمی ہوتے ہیں وہ الاؤڈ ہوتے ہیں کہ وہ شراب پیے، شراب بیچے، لیکن مسلمانوں کی اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی۔ ڈیورنگ وچ رولرز ٹائم ور ذمی فورسڈ انٹو گیٹوز، کس حکمران کے دور میں ذمی کو زبردستی یہودی بستیوں میں داخل کیا گیا تھا؟ المتوکل۔ Which religious groups were allowed to have ذمی status by all four مذہبs؟ کون سے مذہبی گروہوں کو چاروں مسالک نے ذمی کا درجہ دیا تھا؟ جیوز اینڈ کرسچنز، یعنی یہودی اور عیسائی۔ یہاں پر چاروں مسالک سے مراد جو 4 schools آف تھاٹ ہے اسلام میں، جس طرح حنفی اسکول آف تھاٹ، حنبلی اسکول آف تھاٹ، شافعی اور مالکی، یہ جو ہے یہ چاروں مسالک اس کو سمجھے جاتے ہیں، 4 schools آف تھاٹ ان اسلام اس کو سمجھے جاتے ہیں۔ In 1855, the Ottoman Empire abolished which of the tax as part of reforms aimed at equalizing the status of Muslims and non-Muslims؟ 1855 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کی حیثیت کو مساوی بنانے کے لیے اصلاحات کے حصے کے طور پر کس قسم کے ٹیکس کو ختم کیا؟ جزیہ۔ ذمیوں سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ 1855 میں سلطنت اسلامیہ نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کو دونوں کو ایک سٹیٹس دینے کے لیے وہ ٹیکس ختم کر دیا۔ Who were exempted from the jizya tax؟ جزیہ ٹیکس سے کون مستثنا تھے؟ Women, children, elders, handicapped, monks, hermits, the poor, the ill, the insane and slaves، یعنی عورتیں، بچے، بزرگ، معذور، راہب، متولی، غریب، بیمار، پاگل اور غلام۔ What is another name for the pact of عمر؟ معاہدہ عمر کا دوسرا نام کیا ہے؟ Covenant of عمر، یعنی عہد عمر۔ The pact of عمر was a treaty between which groups؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاہدہ یا معاہدہ عمر یا عہد عمر کن گروہوں کے درمیان ہوا؟ مسلمز اینڈ نان مسلمز، یعنی مسلمان اور غیر مسلم۔ In which year was the pact of عمر established؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاہدہ یا معاہدہ عمر کس سال ہوا؟ 637 CE، یعنی 637 عیسوی کو۔ Thank you for watching this video. Stay blessed.